کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک بوڑھے آدمی کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کا نام الیاس ہے، جو کہ اب قازیہ دیش کا رہنے والا ہے۔ اس دیش کی آبادی بہت ہی کم ہے، اس لیے اس میں رہنے والے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر ایک دریا بہتا ہے جس کا نام اینگریوری ریور ہے۔ حال میں اس کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے آئلینڈ بن جاتے ہیں جس کا کوئی بھی آنر نہیں ہوتا۔ اسی لیے الیاس ایک جزیرے پر جاتا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ وہاں کی مٹی چیک کرتا ہے، وہ بہت ہی زرخیز ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر کھیتی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی سردیاں آرام سے گزر جائیں۔ دراصل رشیا اس کے دیش پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جارجیا جو کہ ان کا ہمسایہ ملک ہے، وہ رشیا سے جنگ کر رہا ہے تاکہ وہ اس دیش پر قبضہ نہ کر پائے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے، جتنی بھی زمین ہے وہ جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ اب الیاس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسی چھوٹے سے جزیرے پر کھیتی کرے گا۔ اگلے دن وہ کچھ لکڑیاں یہاں پر لے کر آتا ہے۔ جب تک اس کی فصل نہیں ہوتی اسے یہیں پر رہنا ہوگا، اس لیے اپنے رہنے کی جگہ اسے وہاں پر بنانی ہوگی۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس لیے بڑی مشکل سے وہ 4 لکڑیاں لگا پاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دراصل یہ سب کے سب درختوں کے بیچ جنگلوں میں رہتے ہیں تاکہ سپاہی ان تک نہ پہنچیں اور یہ محفوظ رہیں۔ اگلے دن الیاس پھر اس جزیرے کے پاس آتا ہے اور آج اس کے ساتھ اس کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہوتی ہے جس کا نام مریم ہے۔ مریم کا الیاس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ وہ بہت ہی پرسکون رہنے والی لڑکی ہوتی ہے کیونکہ اس نے بہت چھوٹی عمر میں دکھ دیکھے ہوتے ہیں۔ جزیرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگاتے ہیں جس میں مریم اپنے گرینڈ فادر کی مدد کرتی ہے اور کام کے دوران دیکھتی ہے کہ ندی کے اوپر سے کچھ سپاہی جا رہے ہیں۔ وہ اپنے گرینڈ فادر سے پوچھتی ہے، کیا یہ جارجیا کے سپاہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ہاں، یہ پورا دن کام کرتے ہیں۔ اس کے کام کی سپیڈ بہت کم ہے کیونکہ الیاس زیادہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ شام کو یہ آگ جلاتے ہیں جو جال انہوں نے مچھلی پکڑنے کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ اسے مچھلی نکال کر اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی ان کے رہنے کی جگہ تیار نہیں ہو پائی، اس لیے انہیں گاؤں واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اگلے دن پھر وہ واپس آتے ہیں۔ الیاس کسی بھی قیمت پر اپنے ووڈن ہاؤس کو یہاں پر بنانا چاہتا ہے تاکہ جلد از جلد وہ وہاں کھیتی کا کام شروع کر سکے۔ پوری محنت سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ڈاٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ وہاں وہی سپاہی گزرتے ہیں جو کہ مریم کو بہت دھیان سے دیکھتے ہیں۔ مریم بھی انہیں بہت دھیان سے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد مریم اندر جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ سپاہی اسے دھیان سے کیوں دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح الیاس اپنے رہنے کے ووڈن ہاؤس کو پورا کر لیتا ہے اور وہ کل سے یہاں پر کھیتی کرنا شروع کرے گا، اس لیے آج اسے گاؤں لوٹنا پڑتا ہے۔ اگلے دن پھر سے وہ اپنے گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ یہاں پر آتا ہے۔ الیاس اپنی کھیتی کا کام شروع کرتا ہے اور بہت محنت سے دوپہر تک کھدائی کا کام کر دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور اندر جا کر سو جاتا ہے۔ تبھی اسے گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ندی کے دوسری طرف چلانے اور گولیاں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ دراصل اب اس جگہ پر رشین سپاہیوں کا قبضہ ہے، لیکن وہاں پر اسے کوئی نہیں دکھتا۔ وہ پورا دن کام کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اپنے گاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اگلی صبح پھر سے اپنی گرینڈ ڈاٹر مریم کے ساتھ آتا ہے۔ آج یہ بیج بونا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ بیج بو رہے ہوتے ہیں تو آسمان پر بجلی کڑکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور اگر بارش ہوئی تو ندی کا پانی اوپر آ جائے گا۔ یہ پوری کی پوری زمین پانی کے اندر سما جائے گی، لیکن الیاس کو یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر مریم کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن بارش بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ندی کا بہاؤ بھی بڑھ چکا ہے، اس لیے باہر جو ان کی ناؤ ہوتی ہے وہ زور زور سے ہل رہی ہوتی ہے۔ الیاس کو لگتا ہے کہ کہیں اس کی ناؤ بہہ نہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ دونوں کے دونوں یہاں پھنس جائیں گے، اس لیے
تیز بارش میں الیاس باہر جاتا ہے اور اپنی گرینڈ ڈاٹر مریم کے ساتھ کسی طرح ناؤ کو اوپر لاتا ہے۔ یہ دونوں بہت بری طرح بھیگ جاتے ہیں، اس لیے الیاس آگ جلاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد بارش بند ہو جاتی ہے، لیکن الیاس دیکھتا ہے کہ بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے پانی اب اوپر آ رہا ہے اور اس پانی کو ان دونوں کو کس بھی قیمت پر روکنا ہوگا۔ اس لیے دونوں کے دونوں جنگل جاتے ہیں، جہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں اور ان لکڑیوں سے چھوٹا سا بند بناتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آ پائے۔ اسی طرح سے کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ اب جو بیج انہوں نے بوئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے پودوں میں بدل چکے ہیں اور الیاس انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہی فصل ان کی آخری امید ہے۔ اس وقت جنگ کی وجہ سے چاروں طرف بھوک پڑی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر یہ صرف مچھلیوں کے سہارے زندہ ہیں۔ اب یہاں الیاس اپنی فصل کو ٹھیک کرتا ہے، رات کو اندر سے سونے کے لیے چلا جاتا ہے اور تبھی اسے اندر کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہ باہر نہیں جاتا کیونکہ یہاں پر اس طرح کی آوازیں عام ہیں جو ندی کے دوسری طرف سے آتی ہیں۔ وہ ہرن کو مار کر اپنی ناؤ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک طرف کی فصل کسی نے خراب کر دی۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی جانور کا کام ہے۔ اب وہ طے کرتا ہے کہ وہ اب رات کو پہرا دے گا اور ایک بار پھر سے ندی سے سپاہی گزرتے ہیں۔ اس بار پھر سے وہ سپاہی اس کی گرینڈ ڈاٹر کو گور گور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مریم کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب اس کے لیے نیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن الیاس کو سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ الیاس ندی کے دوسری طرف چلا چلا کر مریم کا نام پوچھتے ہیں تو الیاس اپنی گن لاتا ہے اور ہوا فائر کرتا ہے، جو اس گن کی آواز سن کر تینوں کے تینوں سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کو اب اپنی گرینڈ ڈاٹر کی بہت فکر ہے، حالانکہ دونوں آپس میں بات بہت کم کرتے ہیں، لیکن آج الیاس اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرح بنو، میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو، اپنے لیے، اپنے گاؤں اور دیش کے لیے کچھ کرو۔ بہت یقین ہے، اور وہ بھی ہاں میں جواب دیتی ہے، یعنی کہ وہ بھی اپنے گرینڈ فادر کے سپنے کو پورا کرنا چاہتی۔ کیسے، اسے کچھ نہیں پتا۔ ہر رات کی طرح الیاس آج بھی اپنے کھیت پر پہرا دیتا ہے۔ اگلی صبح جب مریم لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے فصلوں کے بیچ میں کوئی دکھتا ہے تو الیاس کو بلاتی ہے۔ جب الیاس وہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک رشین سپاہی ہے جو کہ زخمی ہے۔ یہ بات اگر کسی کو پتہ چل گئی تو اس سپاہی کے ساتھ ان دونوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ تبھی وہاں سے ایک اور بوٹ آتی ہے جس میں جارجیا کے سپاہی ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہاں کسی سپاہی کو دیکھا؟ الیاس منع کر دیتا ہے اور اس کے وہ رشین سپاہی جو کہ زخمی سپاہی ہے اسے اندر لے کر آتا ہے اور اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ تم باہر پہرا دو، اور اس کے بعد وہ رشین سپاہی کے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ اسے ہوش نہیں آتا۔ اب وہ مریم کو گاؤں بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گاؤں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ۔ جلدی مریم سارا سامان لے کر آتی ہے اور پھر مریم کو اپنے گاؤں واپس بھیج دیتا ہے۔ وہ اس سپاہی کے لیے سوپ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ ہر روز اس سپاہی کا دھیان رکھتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آ جاتا ہے تو سپاہی باہر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ الیاس اپنی ناؤ کے پاس کچھ کام کر رہا ہے۔ الیاس اس سپاہی کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اندر جاؤ، اگر تمہیں جارجیا کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی مار دیں گے۔ اب الیاس اس کے لیے پانی گرم کرتا ہے، جس کے بعد وہاں پر الیاس کی گرینڈ ڈاٹر بھی سامان لے کر آ جاتی ہے۔ سپاہی بھی اسے دھیان سے دیکھتا ہے جس سے مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور آج ہم پہلی بار مریم کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے۔ اب جب سپاہی لکڑیاں چڑھا رہا ہوتا ہے تبھی مریم اس کے اوپر پانی پھینک دیتی، کھیت کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ رشین سپاہی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، تبھی یہ دونوں کے دونوں ندی میں جا دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ مریم بہت خوش ہوتی ہے، لیکن تبھی اس کے گرینڈ فادر سے دیکھ لیتے ہیں جس سے انہیں بہت غصہ آتا ہے اور مریم کو بہت ڈانٹتے ہیں اور اس جگہ سے بھیج دیتے ہیں۔ اگلی صبح جب رشین سپاہی بیٹھا ہوتا ہے تبھی اسے ایک بوٹ کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جارجین سپاہی اس کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے وہ پانی میں کود کر چھپ جاتا ہے اور جارجین سپاہی الیاس کے پاس آتے ہیں
اس سے الیاس گھبرا جاتا ہے۔ وہ سپاہی الیاس کی گھبراہٹ کو بھانپ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں دیکھ کر گھبرا کیوں گئے؟ وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ رشین سپاہی ہے، جس کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دو۔ اور جب الیاس اندر پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو سپاہی بھی اس کے پیچھے اس کے ووڈن ہاؤس کے پاس آ جاتے ہیں اور چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ دراصل اب انہیں الیاس کے اوپر شک ہے۔ الیاس ایک رشین سپاہی بھاگ گیا ہے، ہمیں اسے تلاش ملے ہم اسے مار دیں گے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ رشین سپاہی باہر آتا ہے، تھک سے کانپ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد الیاس اس کے لیے آگ جلاتا ہے اور اسے رشین سپاہی بہت زیادہ ڈرا ہوا لگتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر جارجیا کے سپاہی نے اسے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ اب الیاس جب اگلی صبح اپنے ووڈن ہاؤس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اندر رشین سپاہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے اگلے دن وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کو جزیرے پر کام کرنے کے لیے لے آتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد جب مریم کو پتہ چلتا ہے کہ رشین سپاہی یہاں سے جا چکا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے سپاہی سے بہت زیادہ اٹریکشن ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا اسے کچھ نہیں پتا، شاید اس کی عمر ہی ایسی ہے۔ یہاں پر ایک اور سپاہیوں کی بوٹ آتی ہے جس میں رشین سپاہی ہوتے ہیں جو اپنے سپاہی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں الیاس صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جلدی فصل پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کی بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ الیاس طے کرتا ہے کہ وہ فصل کاٹنا شروع کرے گا۔ جب وہ فصل کاٹنا شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ندی کے پانی کا بہاؤ ہے وہ بہت تیز ہے، جس سے اس جزیرے کی مٹی کٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ جزیرہ آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ الیاس یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کی پوری محنت پانی میں ڈوبنے والی ہے۔ اب اس کی گرینڈ ڈاٹر مریم بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ جلدی فصل کو کاٹ کر اپنی ناؤ کے اوپر رکھتے ہیں۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے تو مریم کو ناؤ کے اوپر بٹھا کر الیاس بھیج دیتا ہے۔ خود کو اپنے ووڈن ہاؤس کے پاس آ کر ووڈن ہاؤس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ گھر ڈوب جائے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کی پوری محنت پانی میں ڈوبنے والی ہوتی ہے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے اس کا ووڈن ہاؤس اور اس کی فصل اس پانی میں سما جاتی ہے اور اس کی ووڈن ہاؤس کے ساتھ الیاس بھی اس پانی میں سما جاتا ہے۔ الیاس نے یہاں پر بہت زیادہ محنت کی تھی کہ فصل اگ بھی گئی تھی، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہی تھا۔ یہ تھی کہانی ایک ایسے بوڑھے آدمی اور اس کی گرینڈ ڈاٹر کی، جن دونوں نے پوری محنت سے فصل کو اگایا۔ جب اسے کاٹنے کا وقت آیا، قدرت نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔